اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاورفل اسلامک وظیفہ میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ ربیع الاول کا سب سے زیادہ خاص وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کمال وظیفہ جو 1 گھنٹے کے اندر دولت سے مالا مال کر دے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ربیع الاول کے مہینے کا ہے۔ اس مہینے کو جو چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کو ربیع الاول میں چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ پوری زندگی پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ دھکے کھاتے رہے ہو، پوری زندگی اگر آپ لوگوں کی غریبی میں گزر چکی ہے تو یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، آپ لوگ جو چاہو تو اس وظیفے میں نمایاں نیت بھی کر سکتے ہو۔ اگر نیت نہ بھی کرو تو یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ لوگ دعا مانگ لو۔ جو دعا مانگنی ہو اللہ پاک سے مانگ لو، چاہے بڑی گاڑی مانگ لو، چاہے دولت مانگ لو، چاہے آپ لوگ ذاتی مکان مانگ لو، چاہے کوئی بڑی رقم مانگ لو۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چلتے پھرتے اگر پڑھ لیتے ہو، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ پوری زندگی اگر آپ کی مانگ مانگ کر گزر چکی ہے، پوری زندگی اگر آپ لوگ پریشان رہے ہو، کئی مہینوں سے پریشان ہو، کافی سالوں سے پریشان ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے سے پوری طور پر پیسہ اور دولت تو مل جاتی ہے، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر اس کے جسم کے اندر کوئی بیماریاں ہیں، کوئی اس کو پریشانی ہے، اس کے جسم کے اندر سے جاتی نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، بس اپنے رب سے دعا کرتے رہا کریں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ اس طرح بتانے جا رہی ہوں، اسی طریقے سے یہ عمل کر لینا۔ جس دن ربیع الاول شروع ہوگا آپ لوگ یہ وظیفہ اسی دن چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ آپ لوگ گھر میں ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہوں، آپ لوگوں کو جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، اور 1 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا وقت بھی نہیں لگے گا۔ بڑی ہی آسانی سے مختصر ٹائم کے اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو سکون سے سب سے پہلے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سب سے پہلے گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، جہاں کہیں موجود ہوں، سکون سے بیٹھ جائیں۔ کوئی بھی وقت ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جب 1 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اب آپ لوگوں کو درود پاک بھی 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اول و آخر درود پاک تو آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس سے وظیفے کے فوائد جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، تو آپ لوگ درود پاک بھی لازمی پڑھا کریں۔ تو 1 مرتبہ آپ لوگ سب سے چھوٹا، سب سے آسان درود پاک ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی آپ کو یاد ہو تو آپ وہ پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو اس کے فوراً بعد ایک دعا جو بڑی آسان سی دعا ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ آپ کو بھی پہلے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ میں نے پڑھ لی، آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ دعا پڑھ لینی ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ دعا کو 7 مرتبہ جب پڑھ لو، اب کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ لوگ وظیفہ سمجھ لیں، تو پھر آپ سے وظیفہ کرتے وقت غلطی نہ ہو۔ اب آپ لوگوں کو ایک اسم پڑھنا ہے، اس کو آپ لوگ یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا مجیبو یا مجیبو۔ اس وظیفے کو آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 3-4 وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے، اور کمال کا اور آسان سا عمل ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ یا مجیبو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ آپ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ پھر یہ وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع سے آخر تک جو عمل بتایا ہے، اور یہ وظیفہ آپ لوگوں کو سب سے آخر میں 11 مرتبہ پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا۔ اور میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ پاک سے جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھا ہو، اس کے لیے دعا لازمی کرنی ہے، چاہے ایک حاجت ہو چاہے جتنی حاجتیں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گر گرا کر دعائیں مانگے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔